بارگاہ میں قبول کرے گا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نوجوان ہیں، یہ نوجوان یہاں پر جو موجود ہیں طالبات، یہ تو جابز نہیں کرتے، پھر بھی یہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، بھاری بھاری فیسیں لیتے ہیں۔ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ ان کو کوالٹی ایجوکیشن ملے، فری ملے، ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، تعلیم خریدنی پڑتی ہے، فیسلٹی یا لوگ میسر نہیں ہے، فیسلٹی خریدنی پڑتی ہے، ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی۔ اس ریاست کی ذمہ داری ہے ہمیں سڑک انتظام کرے۔ اس سڑک دیکھ لیجئے، اس یونیورسٹی روڈ پر اربوں روپے لگائے گئے، پھر کسی پر پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے اور اس پروجیکٹ کی سبھی سوالات موجود ہیں، جس کی ضرورت کیا تھی، یہاں ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ لائٹ سسٹم آنا چاہیے، لیکن یہ ریاست سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے اس ٹیکس افسوسوں سے ہمیں اس چیز کا یہ شکار کریں گے، کتنے لوگ اس سے جو ہے وہ ہلاک اور بیمار ہو جائیں گے، پوچھنے والا نہیں ہے۔ ریاست سڑکیں نہیں دے، ریاست ٹرانسپورٹ نہیں دے، ریاست تعلیم نہیں دے، ریاست صحت نہیں دے، اور ریاست ہمارے پکڑنے والے یہ اہلکار ہمیں ڈیفینس نہیں کرے، یہ ظلم نہیں چلے گا، یہ تشریف نہیں چلے گی۔ میں ڈیجی رینج سے بھی کہنا چاہتا ہوں، 1999 سے یہاں پر رینجرز موجود ہیں، کراچی یونیورسٹی اور NED یونیورسٹی میں اس رینجرز کو استعمال کیا گیا طلبہ کے شعور کو پانے کے لیے، ان کو یونینوں کے حد سے محروم کیا گیا ہے۔ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی جو ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے، اس رینجرز کو استعمال کر کے روکا جاتا ہے، ہمیں جاب سے روکا جاتا ہے، لیکن یہ قائم نہیں کرتے۔ ان سے ہم جب پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں روکتے اسٹریٹ کرمنل کو، رینجرز کی طرف سے جواب آتا ہے یہ ہمارے ڈومین میں نہیں ہے۔ میں ایک شہری ہوں، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ نوجوان ہیں، یہ سوال کرتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ رینجرز کا ڈومین کیا ہے، پولیس کا ڈومین کیا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری جان قیمتی ہے، ہمارے بچوں کا جان قیمتی ہے، ہمارا مستقبل قیمتی ہے۔ آپ نے کہے مومن آباد میں ایک نوجوان شہید کر دیا گیا، کچھ دن پہلے یہاں پر ٹانگوں گولی مارنے کا موبائل چھینتے ہوئے اور وہ معذور ہو کر وہ نوجوان موجود ہے۔ کل ناسے کو شہید کر دیا گیا۔ گزشتہ 6-7 دن میں 8 بڑی وارداتیں یہاں پر ہو گئی۔ ہمیں کیا معلوم رینجرز کا کیا ہے، پولیس کا کیا ہے۔ ہمیں چاہیے، ہمیں راستوں میں آنی چاہیے، ہمیں یونیورسٹی میں آنی چاہیے، ہمیں ہمارا کچھ چاہیے، ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، ہمیں محفوظ ٹرانسپورٹ اور محفوظ شہر چاہیے، یہ ہمارا حق ہے۔ ہم آپ سے خیرات نہیں مانگ رہے، پولیس کا پورا نظام ہمارے ٹیکسوں سے چلتا ہے، رینجرز کا پورا نظام ہمارے ٹیکسوں سے چلتا ہے، ہمیں بھی امن ملنا چاہیے۔ اس لیے آج یہ نوجوان جو شہید ہو گیا ہے یہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن اب اپنے جو تحفظ چاہتے ہیں، نوجوانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اس کے لیے جماعت اسلامی ایک بڑے احتجاج کی کال لے، آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اس لیے میں اعلان کر رہا ہوں کہ کل انشاءاللہ پورے شہر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ آپ بازوؤں پہ کالی پٹیاں باندھیں گے، ہم احتجاجی ریلیاں نکالیں گے، اور پیر کے دن اسی یونیورسٹی میں دہشت گردی مرد آباد، اسٹریٹ کرائم مرد آباد، سندھ حکومت مرد آباد ریلی نکالی جائے گی۔ جب کسی قاتل کا پتہ نہ چلے اور کوئی پوچھے کہ قاتل کہاں ہے، مقتول کو کیوں قتل کیا گیا ہے، تو یہ عام قاعدہ ہے کہ اس کی ذمہ داری حکومت کے اوپر ہوتی ہے۔ اس لیے بلال ناصر کے قتل کی ذمہ داری سندھ حکومت پر عائد ہوتی ہے۔
ہمیں قاتل چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے، اور قاتلوں کو روکنا ہوگا، انہیں پکڑنا ہوگا، اور ایسے حالات بنانے ہوں گے جس میں یہ نوجوان اسٹریٹ کرمنل کا شکار نہ ہو، یہ نوجوان مافیاز کا شکار نہ ہو۔ منشیات کے اڈے چل رہے ہیں، جب تم ایجوکیشن نہیں دو گے، جب تم صحت کی سہولتیں نہیں دو گے، جب ہم کراچی کے بچوں کو تم روزگار نہیں دو گے، مافیاز کو یہ پولیس اور اس کے تھانے سپورٹ کریں گے، منشیات کے اڈے پولیس کی سرپرستی میں چلیں گے، تو اسی طرح سے ڈاکو پیدا ہوں گے، اسٹریٹ کرمنل پیدا ہوں گے۔ ہم اس پورے نظام کے خلاف اعلان کرتے ہیں کہ جد و جہد کو تیز کریں گے انشاءاللہ، اور ان ظالموں کو ایک چھوٹا سا حکمران طبقہ ہے، بیوروکریسی کی صورت میں ان کی عیاشیاں دیکھو، ایک ڈی سی یہاں سے گزر جائے اس کے للے تللے دیکھو، کمشنر کو دیکھو، پورے بیوروکریٹس کو دیکھو، خود پولیس والے جن کی ذمہ داری ہمیں امن دینا ہے، پولیس افسران کے پروٹوکول کو دیکھو، ایم این ایز ایم پی ایس کے پروٹوکول کو دیکھو، ہزاروں پولیس اہلکار ان کے پروٹوکول میں لگے ہوئے ہیں، ان کو پروٹوکول حافظ جو ہے حاصل ہے، ان کے بچوں کو اسکول اور کالج چھوڑنے کے لیے بھی موبائلیں جاتی ہیں، اور ہمارے بچے غیر محفوظ ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں تحفظ چاہیے، مقامی پولیس کو بھرتی کیا جائے۔ کیا ہے یہ شہر کہ اس شہر کے 3 کروڑ لوگوں میں تمہیں کوئی پولیس اہلکار نہیں ملتا بھرتی کرنے کے لیے، پولیس کا کوئی افسر نہیں ملتا بھرتی کرنے کے لیے؟ اس لیے یہ مہاجر سندھی کا مسئلہ نہیں ہے، سندھی ہو یا مہاجر ہو، پختون ہو یا بلوچ ہو، پنجابی ہو یا سرائکی ہو، اس شہر کا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو، 80% پولیس کی بھرتیاں مقامی لوگوں کی ہونی چاہیے۔ جب ان کو محسوس ہوگا کہ ہمارے بچے غیر محفوظ ہیں، جب ایم این ایز ایم پی ایس کو محسوس ہوگا ہمارے بچے غیر محفوظ ہیں، جب وزیر اعلیٰ اور وزراء کو یہ محسوس ہوگا کہ ہمارے بچے غیر محفوظ ہیں، ان کا پروٹوکول ہٹے گا، تو پھر عوام کے بچے محفوظ ہوں گے۔ اس لیے یہ جد و جہد ہے، شہر کے حقوق کے لیے، انصاف کے لیے، عدل کے لیے، نوجوانوں اس کے لیے تیار ہو، آگے نکلو۔ کل انشاءاللہ یوم سیاہ ہوگا، اور پیر کو ایک بڑی ریلی اس یونیورسٹی روڈ پہ نکالی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ میں مطالبہ کرتا ہوں فوری طور پر بلال ناصر کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سندھ حکومت اس ذمہ داری کو قبول کرے اور بتائے کہ اس نے اسٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کیمرے کہاں ہیں، جو جگہ جگہ لگا دیے جاتے ہیں، لیکن قاتل اور لوٹ مار کرنے والے ڈاکو نہیں پکڑے جاتے؟ وہ سیف سٹی پروجیکٹ کہاں ہے؟ یہ سوال ہر طالب علم کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں انصاف چاہیے۔ ابھی ہم انشاءاللہ تعالی بلال ناصر کی نماز جنازے کے لیے جا رہے ہیں، ورنہ یہ احتجاج طویل بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ کل یوم سیاہ بھی منائیں گے اور پیر کو ریلی بھی کریں گے، اور یہ جد و جہد آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی کے اور اسلامی جمع طلبہ کراچی کے ناظم برادر بلال جمیل کے۔ یہاں طلبہ و طالبات موجود ہیں۔ میں طالبات سے گزارش کروں گا کہ طلبہ کو جگہ دیں، اور ہم یہاں سے نماز جنازہ کے لیے شرکت کریں گے۔ نماز جنازہ دستگیر کے اندر مسجد اقصی میں ادا کی جائے گی، اور بسیں